نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت عقیدت ذوق شوق کے ساتھ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی سرور کائنات مدینہ کے چاند آمنہ کے لال احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احتشام واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت محب العلماء والفقراء حضور قبلہ سید اشتیاق احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر سٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز سادات کرام و نعت خوانان حضرات و بزرگان دین و سامعین و محبین نوجوان ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بڑا پیارا سلسلہ شروع ہے حقوق العباد کا. قرآن کی روشنی کے اندر آپ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے بھی حقوق سن چکے وَبِذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے بھی وَالْيَتَامَى اور یتامہ. یہ تین حقوق پچھلے تین جمعتوں مبارک سے بیان ہو چکے. تو مجھے ساتھی کہنے لگے کہ کچھ ہمارے بھی حقوق ہوں. میں نے کہا جی بالکل تمہارے بھی حقوق ہیں. سبحان اللہ. یعنی شوہر اور بیوی کے اور جی میاں اور بیوی کے حقوق. لیکن اللہ نے جو قرآن کی آیت نازل فرمائی مردوں کے حق میں تھوڑی عورتوں کے حق میں زیادہ. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. تو میں نے کہا پہلے میں وہ بیان کروں گا پھر ٹائم بچ جائے گا تو آپ کے بھی حقوق بیان ہو جائیں گے. سینکڑوں آیات مبارکہ حقیقت سینکڑوں آیات مبارکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق میں بیان فرمائی اور ڈھیروں احادیث ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کمزور سی عورت کے لیے جو کبھی ماں کے روپ میں ہوتی ہے کبھی بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے کبھی ساس کے روپ کے اندر ہوتی ہے کبھی بیوی کے روپ میں بستی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے زیادہ حقوق بیان فرمائے. یعنی قرآن ہے سورۃ بقرہ ہے آیت نمبر 228 ہے. یہ حوالہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اللہ توفیق دے کبھی ترجمے والا قرآن اٹھا کر خود پڑھ لیا کریں برکت ہو جائے گی. میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. میرا رب العالمین قرآن کے اندر سورۃ بقرہ آیت نمبر 228 میں فرما رہے ہیں ان کے لیے وَلَهُنَّ ان عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں مثل الذی جس جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھیں عبادات ہیں اور فرائض ہیں. یقین کریں میں نے جو مطالعہ کیا وہ مختصر سے ہیں. عبادات اور فرائض مختصر سے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے 24 گھنٹوں میں صرف 5 مرتبہ نماز ایسی اور حج زندگی میں بولی 1 مرتبہ اور وہ بھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ جو طاقت رکھتا ہے آنے جانے کی. اب آپ تو تقریباً 4-5 لاکھ روپیہ ہو تو پھر جا سکتا ہے. جس کے پاس نہیں اس کے اوپر حج بھی فرض نہیں. اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ وہ بھی کس کے لیے جو صاحب نصاب ہے. اور روزہ وہ رمضان شریف وہ بھی سال کے بعد ہے.
اور 24 گھنٹے جن کے ساتھ گزارنا ہے، سبحان اللہ، ان کے حقوق، ادھر دھیان نہیں. یہ عبادات اور فرائض بالکل مختصر ہیں، تو 24 گھنٹے جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، وہ شوہر ہے، وہ بیوی ہے، وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، ہاں جی، وہ والدین ہیں، ادھر کبھی دھیان نہیں. ادھر بھی تو دھیان دینا چاہیے. 24 گھنٹے جس کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی، ان کے حقوق کیا ہے. آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر. سن لیجیے، پہلے تھوڑی سی اہمیت بتا دوں. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کفا بالمرء اثما ان یحبس عمن یملک قوتہ. آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے، دوستو میری طرف توجہ، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی زیر کفالت جتنے مخلوق ہے اس کی وہ حقوق ادا نہ کرے، تو یہ اس کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ، ادھر نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. یہ معتبر حدیث مبارکہ مسلم شریف کی. آدمی کے کفا بالمرء اثما، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی زیر کفالت حقوق پورے نہیں کر رہا. زیر کفالت جو بیوی ہے، اولاد ہے، اس کے وہ حقوق ادا نہ کرے تو اس کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ متفق حدیث، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، والامیر راع والرجل راع على اہل بیتہ، والمرأة راعیۃ على اہل بیت علی زوجہا وولدہ. میرے نبی عقید و جہاں فرماتے ہیں ہر شخص تم میں سے ہر آدمی نگران ہے. آپ جتنا بیٹھے ہیں سب نگران ہیں. آپ جتنا بھی بیٹھے ہیں سب کیا ہے بولیے؟ نگران ہے، نگہبان ہے. فرمایا بادشاہ اپنی رعیہ کا نگران ہے. والامیر، میرے نبی فرماتے ہیں جو حکمران ہیں، امیر المؤمنین ہے، وہ اپنی رعیہ کا نگران ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس اپنی رعیہ کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سب سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. بتائیے اپنی رعیہ کے تم نے حق حقوق پورے کیے تھے یا نہیں. عقید جہاں فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ. یہ آپ سب مرد بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، کچھ شادیاں انہوں نے کرنی ہیں، کچھ کر چکے ہیں. میرے نبی سے فرماتے ہیں آدمی اور رجل وہ اپنے گھر کا نگران ہے، سبحان اللہ، اپنی بیوی کا نگران ہے، اپنی اولاد کا نگران ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں. کلکم راع مسئول، پوچھا جائے گا قیامت کے دن. اور فرمایا والمرأة راعیۃ، اسی طرح عورت بھی نگران ہے اپنے شوہر کے گھر کی، اپنے اولاد کی. قیامت کے دن اس عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے شوہر کی عزت کو محفوظ کیا تھا، گھر کی نگرانی کی تھی، مال کی نگرانی کی تھی، عزت کی نگرانی کی تھی یا نہیں. میرے عقید و جہاں فرماتے ہیں سب سے سوال پوچھا جائے گا. اس لیے دوستو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی، حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھیں. جس طرح قبلہ شاہ صاحب میں سوچ رہا تھا کہ کیوں مجھے یہ حقوق ذمہ لگا دیا. اب یہ چوتھا جمعۃ المبارک جا رہا ہے، 3 ہو چکے. اس کی وجہ اصل یہی ہے کہ حقوق اللہ مختصر ہیں، حقوق العباد زیادہ ہیں، اس لیے خادم کی ڈیوٹی لگائی. اللہ، آئیے قرآن کتنا حقوق بیان کرتا ہے. سورۃ نساء 12 نمبر 4، سورۃ نساء کی آیت نمبر 19. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے ایمان والو، تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. زمانہ جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا، جس کا شوہر فوت ہو جاتا اس کا ستیلا بیٹا ہوتا یا اس کا کوئی وارث دیور یا جیٹھ جس کو کہتے ہیں یا سسر. ہمارے معاشرے میں سسرال بڑا ظالمانہ، اللہ میں انشاءاللہ فکر کروں گا. اللہ مطلب کا جو سسر ہوتا تھا اس عورت کا، بہو کا خامد فوت ہو کے زبردستی اس عورت پر قابض ہو جاتا، میری مرضی کے بغیر شادی نہیں کر. جس طرح آج کل بھی کسی جگہ پر ہے نا، ہولے ہاں جی ہے، بس ٹھیک ہے جہاں ہم چاہیں گے.
اور وہ چاہتا تو اپنے ساتھ نکاح کر لیتا، جہاں چاہتے وہاں، اور اس کے مال پر بھی جس طریقے سے اس کی جائیداد پر قبضہ ہو جاتا تھا، ایسی عورت کو بھی اپنی جائیداد تصور کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر۔ خدا کی قسم میرے نبی آئے، 12 ربیع الاول ہوئی، میرے نبی کی ولادت ہوئی، میرے نبی نے عورت کو وہ مقام دیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، خبردار یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو اس کا شوہر فوت ہو گیا، اب وہ عورت آزاد ہے، جہاں چاہے وہ نکاح کرے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کچھ گھر والے تنگ دست ہوتے ہیں اور تنگ ذہن رکھتے ہیں، نہیں ہماری مرضی کے بغیر نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اللہ تعالیٰ آزادی دے رہا ہے، اللہ حکم بیان کرنا، اب وہ آزاد ہے، اب وہ جہاں چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاں اگر وہ مناسب سمجھے اپنے دیور کے ساتھ، جیٹ کے ساتھ، وہ اس کی اپنی صلاحیت ہے، تم نے زبردستی نہیں کرنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا اس آیت مبارکہ میں، وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، ارے جو تم حق کے باہر دیا ہے ظالموں، وہ بھی واپس نہ لو، جو کچھ تم دے چکے ہو۔ میرا رب قرآن کے اندر کہتا ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، ارے سونے کے انبار بھی دے چکے عورت کو، سونے کے انبار، قنطار کا من خزانہ کا ڈھیر، اتنا بھی تم دے چکے ہو۔ یہ شادی جب عورت کی شادی ہوئی تھی، اب وہ اس کا شوہر فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس میں سے ایک رتی بھی واپس نہ لو۔ فلا تأخذوا منه شيئا فلا تأخذوا، ذرا پڑھیے تو صحیح قرآن۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک سوئی، یہ ہماری چیز ہے، ادھر رکھ، ہم نے یہ جوڑا دیا تھا، یہ چیز دیا تھی، یہ چیز دی تھی، آپ کو معلوم ہے، پوری لسٹ پکڑا دیتے ہیں، خبردار ایک چیز یہاں سے لے کر جانا۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے فلا تأخذوا منه شيئا، ارے بھائیو قرآن پڑھو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری پیاری باتیں بیان کرتا ہے، فلا تأخذوا منه شيئا۔ بعض دفعہ گفٹ دیتا ہے شوہر اپنی بیوی کو، محبت کی وجہ سے کچھ چیز لے کر دیتا ہے، کچھ حقوق پورے کرتا ہے، تو وہ بھی سوٹ واپس لے لیتے ہیں، وہ بھی ایک چیز۔ میرا رب قرآن کے اندر فرماتا ہے بڑا ظلم کیا تم، ایک چیز دے کر تم واپس لے، سونے کا انبار بھی دے چکے ہو۔ فلا کیا عورت تمہارے گھر کے اندر حقوق پورے نہیں کیے اس نے؟ اللہ، اس نے اپنی عزت نفس تمہارے حوالے نہیں کی تھی؟ اللہ، ظالموں اتنا بھی نہیں کرتے کہ جو چیز دے دی ہے اور وہ واپس لے رہے ہو۔ فلا تأخذوا منه شيئا۔ پھر میرا رب العالمین اسی آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 19 سورۃ النساء، وعاشروهن بالمعروف، ارے میں تمہیں حکم دیتا ہوں عورتوں سے بھلی زندگی بسر کرو، پیار سے کرو۔ کبھی سوچا آپ نے کیسے آپ نے گھر کے اندر کتنی محبت عزت دیتے ہیں آپ اپنی بیوی کو؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کی اس آیت پر ذرا عمدگی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، پیار کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ کبھی آپ نے سوچا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں تھی؟ میرے نبی نے 11 گھر سنبھالے، سبحان اللہ، کتنے؟ 11 گھر سنبھالے میرے نبی نے، 11 بیویاں۔ حدیث مبارکہ میرے سامنے ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تزوجت الا بوحی نزل به جبریل، میں نے جہاں اپنی شادی کی، اپنی بیٹی کی شادی کی، اللہ کے حکم سے کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے یار، ما تزوجت، ورنہ کون 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خاتون کے ساتھ کون کرتا ہے؟ آپ کریں گے؟ ایک صورت میں کریں گے، پیپر حاصل کرنے کے لیے، نیشنلٹی ان غیر ملکی، اس کی اگر حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی کریں بوڑھی کے ساتھ تو وہ ہو سکتا ہے، ورنہ 25 سال کی عمر میں 40 سالہ عورت کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اگر شادی کی ہے 25 سال کی عمر میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، تو حضرت جبریل آ کر رب کا حکم دیا، سبحان اللہ، رب کا حکم دیا، اللہ اکبر، اور ساری کی ساری اولاد اسی سے ہوئی۔ اب اس میں ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا کیا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے اگر تمہیں کوئی عورت کی عادت فین کرے تو وہ ہونا، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی کوئی عادت اگر تمہیں ناپسند ہے۔ بعض دفعہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ کی تخلیق ہے، کسی پر اعتراض نہیں کرنا، جو رنگت کے اعتبار سے میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان فرمائی ہے۔
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کوئی شکل صورت قد و قامت تمہیں اگر اس کی ناپسند آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر اعتراض نہ کرو کہ یہ موٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ رنگ کی ایسی ہے، ایسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ گزارا کرو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ارے جس کو تم دبلی پتلی سمجھ رہے ہو یا موٹی سمجھ رہے ہو یا رنگ کی کالی سمجھ رہے ہو، او ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی خیر کثیر رکھ دی ہو جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ، ارے کوئی تو اس کی عادت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دے گا جس سے تمہاری زندگی سمجھ جائے گی۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی عمر میں میرے نبی نے شادی فرمائی، خدا کی قسم برکت اتنی ہوئی، برکت اتنی ہوئی، ساری اولاد انہیں سے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ کائنات، عابدہ، ساجدہ، راکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور کی ساری بیٹیاں انہی کے ساتھ ہوئی۔ حضرت ام رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، جس کے متعلق میرے حضور فرماتے ہیں میری بیٹی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، سبحان، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر کثیر پیدا فرمائے۔ تو میں بات بیان کر رہا تھا، 25 سال کی عمر میں میرے نبی نے 40 سالہ عورت کے ساتھ شادی فرمائی ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے کی ہے، اور 10 سال وہ حیات رہی، ساری اولاد ان سے ہوئی۔ پھر میرے نبی نے بعد میں جو شادیاں فرمائی ہیں 10 شادیاں، تو ساری کی ساری وہ اللہ کے حکم کے ساتھ کی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جہاں جہاں بھی میں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا، کبھی سوچا وہ 11 میرے نبی نے گھر آباد فرمائے، آپ سے ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی؟ ارے ان کے ساتھ میری طرف توجہ فرمائی۔ اور سب سے بات بڑی یہ ہے کہ وہاں 3 مہینے تک گھر کا چولہا نہیں چلتا، ایک مہینے تک گھر کا چولہا نہیں چل رہا، 3 مہینے تک وہ سہولیات نہیں، وہ آسائش نہیں، وہ مال کی فراوانی نہیں۔ اس کے باوجود ان 11 ازواج مطہرات کو میرے نبی سے شکایت نہیں، کون سی چیز تھی؟ وہ حضور کی محبت تھی۔ سبحان اللہ، وہ حضور کا رویہ تھا، یا حضور کا رویہ تھا۔ کتنا حضور کا رویہ ہے، اگر کوئی ازواج مطہرات کام کر رہی ہیں تو میرے نبی اس کام کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اگر بیوی کے ساتھ کام کرنے لگ جائیں تو کیا چھٹا لگ جاتا ہے، اوہ ایک رنگ مرید ہو گیا ہے۔ جہالت ہے یار، حقیقت ہے، اس معاشرے میں جہالت ہے۔ بیوی کا کوئی سر دبا دے، آپ کے پاؤں دبائے تو پھر ماں خوش ہے، ساس بھی خوش ہے، سسر بھی خوش ہے۔ اگر کوئی بیوی کے سر میں درد ہو، کوئی شوہر سر میں دبا دے، اوہ دیکھو، یہ جہالت ہے، حقیقت ہے، یہ دین سے دوری کی بات ہے۔ کون اس کا سر دبائے؟ وہ آپ کی نکرانی نہیں ہے، وہ آپ کی رفیق حیات ہے، آپ کی رفیق حیات ہے۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے، اللہ کے نبی کا، ساری کائنات کے نبی ہے یار، اور آپ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیسے فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں لگا رہی ہیں تنور کے ساتھ، میرے نبی نے ان کے ساتھ بھی روٹی لگائی۔ سبحان اللہ، سبحان، وہ الگ بات ہے کہ پکی تھی، یعنی وہ تو حضور کا معجزہ تھا نا، لیکن میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لگائی۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی عالم دین لگواتا ہے؟ کوئی پیر صاحب لگواتے ہیں؟ کوئی چودھری صاحب کیوں نہیں لگاتے؟ ساری کائنات کے نبی، اسی لیے تو 11 بیویاں سب کی سب خوش تھی۔ ارے کچھ نہیں ملتا تھا، کچھ نہیں ملتا تھا، حضور کا پیار تو ملتا تھا، حضور کی محبت ملتی تھی، حضور کا رویہ اچھا تھا، حضور کا اخلاق اچھا تھا۔ آج آپ کی بیویوں کے ساتھ پاس سب کچھ ہے، سب آرائشیں ہیں، مال بھی ہے، جیب پاکٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی آپ کی بیوی آپ پر خوش نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ تھانے دار بنے ہوتے ہیں، آپ تھانے دار بنے ہوتے ہیں۔ باہر بیٹھے تو دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، محبت ہے، بڑی چاہت ہے، آؤ جی چائے بھی ہے، چاہت بھی ہے، اور جیسے گھر گیا ایسے تھانے دار بن گیا۔ اور بعض دفعہ جاہل آدمی اس طریقے سے کہتے ہیں میں جب جاتا ہوں تو بیوی کا سانس سوکھ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ تو پھر انسان تو نہ ہوا، درندہ ہوا۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ وہ کون سی چیزیں تھی جو 11 بیویاں میرے لیے کبھی شکایت نہیں، وہ حضور کا پیار، وہ حضور کی محبت تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن بھی دھلواتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے خدا کی قسم جب میرے نبی کوئی برتن کو یوز فرماتے، کوئی کولی کو یوز فرماتے، استعمال فرماتے، پھر آقا دو جہاں سرور کائنات اتنا صاف فرماتے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ آقا دو جہاں سرور کائنات کس برتن کے اندر تناول فرمایا ہے۔ بعض دفعہ میرے نبی خود بھی دھو لیتے تھے۔ اب شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں سکولوں کی کتابوں میں، کالجوں کی کتابوں میں، چھوٹی چھوٹی کتاب، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود گانڈ لیتے تھے اور کپڑے خود سی لیتے تھے اور بیویوں کے ساتھ کام کرواتے تھے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ کوئی رن مریدی والی بات نہیں ہے، یہ رن مریدی والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کیا لطف ہے۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک صحابی جس کا نام تھا انس جا، وہ اونٹوں کو ہانک رہا تھا کہ تاکہ جلدی جلدی مدینہ پاک میں پہنچ جائے۔ اوپر کچھ خواتین بیٹھی تھی، میرے نبی نے فرمایا ایسا ہرگز مت کرو، اونٹوں کو تیزی کے ساتھ مت چلاؤ، تمہیں خبر نہیں، معلوم نہیں اوپر نازک آبگینیں بیٹھی ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نازک آبگینے قرار دیا ہے، اور تم کیا رویہ کرتے ہو عورتوں کے ساتھ؟ میرے نبی نازک آبگینے فرمایا کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی زوجہ محترمہ نے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ حضور نے پیار اتنا دیا ہے۔ حضور کا رویہ اپنی ازواج کے ساتھ کیا تھا، یہ ہمارے لیے حضور نے شادیاں بھی امت کے لیے کی ہیں یارو، کہا تاکہ امت کو گھر آباد کرنے کا ڈھنگ آئے، امت کو گھر آباد کرنے کا سلیقہ آئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ امت کے لیے کیا ہے، اتنا محبت دی، اتنا پیارا رویہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی جب آپ کا انتقال ہوا سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، حقیقت ہے آپ کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرتے تھے۔ جب وفات کا وقت آیا تو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے ایسا ایسا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا ابا حضور کو کہہ دو وہ جو چادر ہے نا وہ مجھے دے دے۔ امی جان کیا کریں گی؟ فرمایا میں دل کرتا ہے کہ یہی حضور کی چادر کو کفن لے کر قبر میں جاؤں۔ سبحان سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جب اظہار فرمایا تو میرے نبی تھوڑا سا دور تھے، تو آقا دو جہاں سمجھ رہے تھے کہ کوئی بات کہہ رہی ہے، تو میرے آقا دو جہاں فرمایا بیٹی فاطمہ یہ تیری ماں کیا کہتی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ابا جی یہ میری امی یہ کہتی ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ چادر مجھے دے دیں، بطور کفن میں استعمال کرتی ہوں۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جا اپنی امی کو جا کر کہہ دو یہ تو اوپر والی چادر ہے یہ مانگتی ہے، لو اردت جلدی محمد، اگر مجھ سے میری جلد بھی مانگے میں محمد اپنے چمڑا اٹھا کر بھی دے دوں۔ اللہ یہ کیا تھا؟ رشتہ ہے۔ کبھی آپ نے اس رشتے کو سمجھا ہے؟ کبھی نہیں سمجھا آپ نے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مدینہ پاک کی مسجد نبوی کے قریب حبشہ سے کچھ لوگ آئے، جس طرح کہ آپ نے وہ ارطغرل کا وہ ڈرامہ آج کل چل رہا ہے، وہ تلواروں کے ساتھ ایسے رقص کرتے ہیں، اس وقت بھی ایسے کچھ رواج تھا، وہ خنجر کے ساتھ ایسے کوئی رقص کرتے تھے۔ میں نے تو نہیں دیکھا، شاید دوست احباب دیکھتے رہتے ہیں، تو کچھ آواز سنی سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے رقص کرنے کی اور ان کے کرتب دکھانے کی، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی دل کرتا ہے میں دیکھوں، سبحان، میرا دل کرتا ہے میں ذرا دیکھوں کھیل کو کس انداز سے وہ پیش کریں۔ اگر اس وقت وہ پیر صاحب بیٹھے ہوتے یا میرے جیسے مولوی خوش ہوتے یا کوئی مفتی صاحب ہوتے، تو یہ کیا کر دیا،
یہ تو رقص دیکھنا چاہتی ہے، چل تسبیح پڑھ، چل نماز پڑھ. لیکن اللہ کے نبی تھے، انہیں امت کی تعلیم کے لیے بتایا، فرمایا عائشہ آجا میں تجھے یہ رقص بھی دکھاتا ہوں، یہ کرتب بھی دکھاتا ہوں. پھر ہوا کیا مسجد نبی کے دروازے کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو گئے، ایسے کھڑے ہو گئے. میں تھوڑا سا کر کے دکھاتا ہوں. ایسے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ کھڑی ہو. تو میرے آپ نے دو جان فرمایا اس طرح پردے کی اوڑ میں دیکھتی رہو. حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں میں حضور علیہ السلام کے کندھے کے قریب پیچھے ایسے اپنی توڑی کو حضور کندھے پر رکھا. سبحان اللہ. میرے آقا دو جہاں سرور کے وسلم اپنی بیوی اپنی زوجہ محترمہ کو خوش کرنے کے لیے میرے نبی کھڑے رہے، حتیٰ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اب میں تھک گیا ہوں. نہیں یا رسول اللہ ابھی میرا جی نہیں بھرا. سبحان اللہ. ابھی میرا جی نہیں بھرا. حدیث کے الفاظ ہیں خدا کی قسم کبھی میرے نبی ایسے ہوئے، کبھی ایسے ہوئے، کبھی ایسے ہوئے. میرے نبی نے فرمایا بس. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرماتی ہیں جب تک میں خود سیراب نہیں ہوئی کملی والے نبی کھڑے رہے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم لأہلی. اب حدیث کی طرف چلیے. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. میرے نبی فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہی ہے. کیا بولیے؟ تم میں سے آج سبق کو لے کر جانا ہے. خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے بہتر ہو. اور وانا خیرکم لأہلی، میں تمہاری بنسبت اپنی بیوی سے سب سے اعلیٰ ہوں. میں تمہاری بنسبت میں اپنے گھر والوں سے اعلیٰ ہوں اور بہتر ہوں، ان سے حسن سلوک اچھا کرتا ہوں. راوی ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حدیث ہے ترمذی. میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم. میرے آقا دو جان فرمایا سب سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. بولیے جس کا اخلاق اچھا ہو. تمہارا اخلاق کیسا ہے؟ قیامت کا جب دن ہوگا سب سے پہلے جو وزن کے اندر رکھا جائے گا، سب سے زیادہ جو بھاری ہوگی نیکی وہ سب سے جس کا اخلاق اچھا ہو. اسی اخلاق کو تولا جائے گا. سب سے زیادہ وزنی چیز جو میزان کے اندر وَنَادَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. ہم ایک ایک نیکی کو تمہارے پلڑے کے اندر رکھیں گے. نیکیوں کو میرے نبی فرماتے سب سے بھاری چیز جو میزان کے اندر وزنی چیز ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا. دوستو اپنے اخلاق اچھے کر لو. دوستو اپنے اخلاق اچھے کر لو. شاہ صاحب اسی پر بار بار زور دیتے ہیں. تمہارا بیوی کے ساتھ اخلاق اچھا ہونا چاہیے. تمہارا والدین کے ساتھ، تمہارا بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن خلق بڑی چیز ہے. میرے نبی نے فرمایا ایمان اس کا کامل ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے پسندیدہ وہ ہے خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ جو بیویوں کے حق میں بہتر ہو، جو بیویوں کے حق میں بہتر ہو. ایک صحابی آئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ بیوی کا مجھ پر حق کیا ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا. میرے آقا دو جان فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جہاں تو کھائے، جب کھائے، جو چیز کھائے بیوی کو وہی کھلا. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، پوچھا جائے گا قیامت کے دن. میرے نبی فرماتے ہیں ان تطعمها، اب یہ نہیں ہے کہ بہر تو چرگا اور مٹن کھا کرا اور بیوی کو دال، یہ بھی پوچھا جائے گا. ایسا ہرگز نہیں. ادھر نبی نے فرمایا اذا ان تطعمها اذا طعمت، جب تو کھائے، جو چیز کھائے بیوی کو وہ کھلا. وَتَقْسُ اِذَا كَسَيْتَ، میرے نبی فرماتے ہیں جو اعلیٰ قسم کا لباس تم پہنتے ہو اس معیار کا لباس. سبحان اللہ. بولیے اِذَا كَسَيْتَ، جس طرح کا معیار کا تم لباس پہنتے ہو اس طرح کا، اس کی قیمت کا، اس کی چاہت کے مطابق اگر اللہ نے توفیق دی ہے، استطاعت ہے، اپنی بیوی کو پہناؤ. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، میرے نبی فرماتے ہیں خبردار عورتوں کے چہرے پر مت مارو، عورتوں کو مارنا ہی نہیں. ہمارے ہاں کیا ہے، شادی ہوتی ہے، نوجوان کچھ بیٹھے ہیں، میرے خیال سے
جن کی شادی نہیں ہوئی، جب شادی ہوتی تو ماں باپ پہلے کہتے کس کے رکھنا ہے، کس کے، ہاں جی سا نہ پھوٹے، اللہ کس کے رکھنا ہے، یہ جہالت ہے دوستو، ہاں جی دبا کے رکھنا ہے، دبا کے رکھنا ہے بیوی کو، یہ جہالت ہے۔ ماں باپ یہ تربیت کر رہے ہیں، دوست یہ تربیت کرتے ہیں، شرمیت بیوی کو دبا کر رکھنا ہے۔ میرے سامنے حدیث موجود ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبہن اللعین، شریف آدمی بیوی کی عزت کرتا ہے، کمینہ آدمی بیوی کی بے عزت کرتا ہے۔ اللہ، کمینہ آدمی، خدا کی قسم ایسا لفظ جو اللہ کے نبی نے شاید 23 سال کے عرصے کے اندر 23 مرتبہ نہ بولا ہو، لیکن جو شوہر بیوی کو دبا کر رکھتا ہے، ہر ٹائم بےزتی کرتا ہے، ہر ٹائم اس سے الجھتا ہے، ماں باپ کے کہنے پر بےزتی کچھ لوگ کرتے ہیں، ماں باپ کے کہنے پر کچھ بیوی کی بےزتی کرتے ہیں، کچھ بھائیوں کے کہنے پر۔ میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی کی عزت کرتا ہے، اور کمینہ اور لعین، لعین کے الفاظ ہیں یغلبہن اللعین، وہ ان کو دبا کر رکھتا ہے۔ کمینہ آدمی اس کی بےزتی کرتا ہے۔ میں کمینہ بن کر زندگی بسر نہیں کرتا، میں شریف بن کر اپنے بیوی سے زندگی بسر کرتا ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تُقْبِحْ، بیوی کے چہرے پر مت مارنا ہے، اس کو گالیاں۔ تو ہمارے علاقے میں تو ایسا ہے کہ جانوروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، گدھوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، بیوی تو بیوی، ہر ٹائم بیوی کو گالیاں دینا، اور پھر اس کے سسرال والے اپنے یعنی بیوی کے ماں باپ کو بھی گالیاں دینا، تو اس سے گھر سنورے گا نہیں، اس سے گھر ٹوٹے گا۔ اللہ کے نبی نے 11 شادیاں فرمائی، ساری کی ساری وہ خوش تھی۔ حضور کا رویہ اچھا تھا۔ تمہارا جب رویہ اچھا ہو تو بیوی جب ہوگی گھر کے اندر تو اس طریقے سے محبت سے پیش آئیں گے، وہ گھر ٹوٹے گا نہیں بلکہ جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اور اب قرآن ہے، اب قرآن کی طرف آئیے، قرآن 28 پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو وہاں، یہ اور مرد کی ذمہ داری ہے، اس کا لباس، اس کی خوراک اور اس کی رہائش کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی۔ ہاں، اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں جس بنگلے میں، جس کوٹھی میں، جس عالی شان محل میں تم رہتے ہو، اپنی بیوی کو بھی وہی۔ اور دوسری بات بھی بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ اگر بیوی مطالبہ کرتی ہے مجھے سیپریٹ دو، تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو الگ گھر مکان لے کر دو۔ حقیقت یہ اسلام ہے۔ اگر استطاعت ہے تو اسلام کہتا ہے، اگر بیوی مطالبہ کرتی ہے، اگر خوش اخلاقی کے ساتھ اگر رہتی ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر بالفرض وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نوجوان ساتھیوں یہ تمہارے لیے پیغام ہے، اگر بیوی مطالبہ کرتی ہے کہ مکان مجھ کو الگ لے کر دو، تو اس کو الگ پوشن لے کر دو، الگ حویلی ہو، اگر الگ دروازہ ہو، سب کچھ وہ الگ ہو۔ اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر کرائے پر لے کر دو، اگر کرائے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر کم سے کم اتنا تو کرو یارو کہ اس کا اسی پوشن کے اندر ایک الگ سسٹم بنا دو، اس کا باتھ الگ ہو، اور اس کا کچن مختصر سا الگ ہو، اور اس کا کمرہ الگ ہو۔ سمجھ آ رہی؟ یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں جی ہم نے اتنے ہی رہنا ہے، ہم نے یہاں ہی ایک کمرے کے اندر رہنا ہے۔ ارے انہوں نے اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، حقوق بھی پورے کرنے۔ تو یہ اسلام ہے۔ اگر اسلام کے مطابق تم زندگی بسر کرو گے تو حقیقت ہے باپ بھی راضی ہوگا، بیوی بھی راضی ہوگی، پیارے نبی بھی راضی ہوں گے، اللہ بھی راضی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی جھگڑا نہیں، یہ اس کا حق ہے۔ اس کو سیپریٹ دو، کم سے کم پھر ایک الگ ایک بات ہو اور الگ ایک کچن ہو، تاکہ اس کو تھوڑی سی آزادی تو ملے۔ وہ بیچاری پستی ہے بیوی ہمارے معاشرے، یہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ آپ کی تربیت ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں بڑا سخت علاقہ ہے، ڈیرہ علی خان سے آگے جاپور راجن پور، الامان الحفیظ۔ حقیقت ہے اگر وہ ان کو سنایا تو وہ حیران ہو جائیں گے۔ وہاں بیوی پر بڑا ظلم کیا جاتا ہے، عورت کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں۔ سسرال کی ساس کی تانے الگ، دیور کے تانے الگ، اور جو گھر میں نندے ہوتی ہیں ان کے تانے الگ۔ اس نے ڈھیروں کپڑے بھی دھونے ہیں، سب ٹبر کی روٹی بھی پکانی ہے، اور شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے، بچے بھی پیدا کرنے، بچوں کو پالنا بھی ہے۔ کتنا بڑا ظلم۔ اور اس کے فرائض میں سے، میں آپ کو، مرد بیٹھے عورتیں نہیں بیٹھی ورنہ میں آپ کو صرف بیان کر رہا ہوں کہ اس کے فرائض میں سے کسی کی خدمت کرنا لازم نہیں ہے۔
نہیں ہے، اگر وہ آپ کے باپ کی خدمت کر رہی ہے وہ آپ کی محسنہ ہے، بے شک بے شک وہ آپ کی محسنہ ہے، آپ اس کے احسان مند ہوں۔ آپ کی ماں کی خدمت کر رہی ہے یا ڈھیروں روٹیاں پکا رہی ہے یا ڈھیروں کپڑے دھو رہی ہے، ہاں جی وہ آپ کی محسنہ ہے، وہ صرف شوہر کی خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ حقیقت ہے آپ ان معاملات کو سمجھا کریں، انہی معاملات پر عمل کریں گے تو گھر بڑھیں گے، سنوریں گے، گھر ٹوٹیں گے نہیں۔ یہ شریعت کے اصول ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بعض سسرال بڑا ظالم ہوتا، کبھی اپنی بہو کو بیٹی کی جگہ نہیں دیتے۔ اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی کی جگہ، بیٹی کی تو رخصت ہو گئی، وہ کہتی ہے میری بیٹی جہاں جائے تو وہاں ملکہ بن کر جائے، اور کسی کی بیٹی اگر آئے گھر کے اندر تو وہ ملکہ نہ بنے، وہ نوکرانی بنے، اس کو نوکرانی بنا کرے۔ میری بیٹی گھر میں راج کرے، میری بیٹی گھر میں راج۔ تو کسی کی بیٹی آئے تو وہ راج نہ کرے، یار اس کا گھر نہیں ہے، اس کا حق نہیں ہے۔ تھوڑا سا شوہر اگر بیوی کے ساتھ ذرا بیٹھ جائے، ساس بڑی ظالمانہ ہوتی ہے۔ ایسی ساسیں جو اپنی بہو پر ظلم کرتی ہیں، خدا کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، رگڑ رگڑ کر مرتی ہیں۔ اس حال میں پتہ نہیں اس کی مغفرت بھی ہوتی ہے، جو بہت بڑی ظالمہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے مدینہ کے صحابہ بڑے خوش ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا مدینہ پاک کے جو صحابہ ہیں فرمایا بہت اچھے ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی خوبی؟ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے، نماز تو سارے پڑھتے تھے، یہ نہیں کہا زکوٰۃ حج خیرات، نہیں، میرے نبی نے فرمایا جب کسی کی بیٹی کو یہ مدینہ پاک کے صحابہ بیاہ کر لے کر آتے ہیں، جب وہ بچی گھر میں آتی ہے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں سسرال کے گھر میں آئی ہوں یا والدین کے گھر میں ہوں۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یار تمہارے گھر کے اندر وہ کسی کی بیٹی آئیے، اپنے باپ کو چھوڑ کر آئیے، اپنی ماں کو چھوڑ کر آئیے، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر آئیے، ان کو، اس بچی کو، اس آنے والی بچی کو، لڑکی کو ماں باپ سے بڑھ کر محبت دیں گے تو اس کا دل لگ جائے گا۔ اگر آپ اس کو نکرانی بنا کر رکھیں، اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سسر حق کی بات کرتا ہے تو وہ جو ساس ظالمہ ہوتی ہے وہ اس کے دیوانے ہو جاتی ہے۔ ہاں تو اسی گل کرتی ہے نا، طرفداری اسی سے بالکل ختم ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم حقوق سے واقف نہیں۔ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے، جو بہو کو حقوق دیے، جو ساس کو حقوق دیے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر تھوڑا سا کمر دیر تک اندر شوہر اس کا بیٹھ جائے، وہ دیکھو ہر ٹائم اندر ہی رہتا ہے، کام پہ نہیں جانا، اللہ ٹائم کام اپنے جگہ پر ہے، بیوی کا بھی حق ہے یار، اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ میرے نبی سے فرماتے ہیں کمینہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کو دبا کر رہتا ہے، اور شریف آدمی اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے۔ تو یہ سیپریٹ والا مسئلہ ایک جدید ہے اور اسی وجہ سے بگاڑ ہوتے ہیں۔ یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی سے پتہ چل گیا کہ بیوی کا حق ہے کہ اس کو الگ مکان سمجھ آ رہی، یہ کوئی جدائی کا معاملہ نہیں، اسی میں بہتری ہے۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سن لے، ادھر دیکھیے، دینار انفقته فی سبیل اللہ، 1 روپیہ وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، 1 دینار وہ ہے جو غلام خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ عَلَى الْمِسْكِينِ، 1 روپیہ وہ ہے، 10 روپے وہ ہیں جو تم نے مسکین پر خرچ کیا، 4 دینار، وَدِينَارٌ عَلَى أَهْلِكَ، میرے نبی فرماتے ہیں 1 دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ، جو دینار تو نے بیوی پر خرچ کیا اجر کے اعتبار سے ان 3 دیناروں سے اعلیٰ ہے۔ سبحان، ان 3 دیناروں سے اعلیٰ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اب اس سے عبرت حاصل کریں وہ دوست جو باہر تو بڑے بے دریغ خرچ کرتے ہیں، ہاں یہ پارٹیاں ہوتی ہیں، کڑھائیاں چلتی ہیں، اعلیٰ قسم کے پکوان ہوتے ہیں، اور جب باہر آتے ہیں تو اس وقت بیوی اگر تھوڑا سا مطالبہ کرے تو اس وقت آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ، ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجئے، حضرت بخاری اور مسلم شریف کی متفق حدیث، راوی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص،
سبق رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا لن تنفق نفقتا تبغی بها وجہ اللہ الا اجرت بها حتی ما تجعل فی امراتک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بھی چیز اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اللہ اجر اور ثواب عطا کرتا ہے. اور حتی ما تجعل فی کا حتیٰ کہ کوئی لقمہ اٹھا کر تو نے بیوی کے منہ میں داخل کیا اللہ اس پر بھی اجر عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. ابھی آج حدیث مبارکہ سنی ہے اس پر عمل کریں. خدا کی قسم آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ اس حدیث پر عمل کریں کبھی جھگڑا ہوگا ہی نہیں. بے شک. لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں دے دیا سبحان اللہ محبت بڑھے گی. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے. اگر جھگڑا ہوا بھی ہے اگر جھگڑا ہے گھر میں ناراضگی ہے تو اچھی چیز لے کر آئیں اور اٹھا کر بیوی کے منہ میں داخل کر سبحان اللہ. سارے جھگڑے ختم. تجربہ کر کے دیکھیں. میں نے کبھی نہیں کیا کیونکہ میں کبھی جھگڑا کرتا نہیں ہوں. اگر کر بھی لوں تو وہ حدیث پر عمل ہے. ہاں جی جہاں کوئی جھگڑا ہے کوئی نفرت ہے میں وہ نسخہ بتا رہا ہوں اللہ کے نبی. آپ حضور شاہ صاحب کے پاس آتے ہیں کہ حضور تعویذ دیں یہ میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی. ایک وہ تعویذ ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے. ایک وہ نسخہ ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے. آپ اس نسخے پر عمل کریں. بیوی ناراض ہے روٹھی ہوئی ہے قریب جائیں اور لقمہ اٹھا کر یا کوئی اچھی چیز اس کی پسند کی چیز اٹھا کر اس کے منہ میں داخل کریں. میرے نبی نے فرمایا سارے ثواب تھوڑے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. اب تجربہ کر کے دیکھنا ماں باپ کے سامنے کر کے دیکھو کوئی نہیں تاکہ ان کو بھی حدیث پاک پر عمل ہو جائے اور ان کو بھی پتہ چل جائے. اللہ اکبر. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب بھی ان حقوق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آگے پھر شوہر کے حقوق تھے لیکن ٹائم چونکہ میرا ہو چکا ہے 9 ہو چکے اور اگلے جمعہ مبارک پر جیسے شاہ صاحب قبلہ فرمائیں گے تو آپ کے بھی حقوق پھر تو خوش ہو جائیں گے نا. آپ کی بھی حقوق ہیں ماشاءاللہ آپ کی بھی حقوق ہیں انشاءاللہ. تو آج یہ بیوی کے حقوق آپ نے سماعت فرمائے چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام بڑا پیارا دین ہے بڑا جامع دین ہے. اسلام ہر ایک کے حقوق بیان کرتا ہے. غرباء کے فقراء کے مساکینوں کے علماء کے دوستوں کے اور بزرگوں کے والدین کے رشتہ داروں کے حقدار کے چونٹیوں کے بھی حقوق اسلام بیان کرتا ہے. ہر ایک کے حقوق بیان کرتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ حسین سلسلہ جو آپ شاہ صاحب نے شروع کروائے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.